رسالت مشائخ اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صادق الوعد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معادن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ. نہایت واجب الاحترام نوجوان فاضل اور شیخ محمد حنیف حقانی کریمی نقشبندی دامن برکاتم عالی، نہایت واجب الاحترام میرے پیر بھائی خلیفہ مجاز صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن قادری طاہری دامن برکاتم عالی، فضیلت الشیخ عبداللہ نور محمد ڈرکی دامن برکاتم عالی، دیگر علماء اکرام اور الشیخ محمد رمضان قادری طاہری اور الشیخ حافظ عبدالسعید قادری طاہری دامن برکاتم عالی، معزز سامعین اور حاضرین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ریکویسٹ کری تھی علامہ عمر حیات قادری سلطانی دامن برکاتم عالی سے کہ تھوڑا سا ان حضرات کے سامنے مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم دیجیے گا، تو وہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے. یہ تیسرا سال ہے دربار غوثیہ قادریہ طاہریہ کی طرف سے حضور خدوت اولیاء کا میں عرس مناتا ہوں ہر سال اسی مسجد میں. لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں مجھ غریب خاکسار کو بلکہ کم علم کو موقع بہت کم فراہم ہوتا ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ان کے آگے ہماری ادب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے آگے منہ کھولنا بھی بے ادبی ہے. تو پہلے میں نے ان لوگوں سے اجازت لے لی ہے کیونکہ میں ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں بڑا سوچ کے دوسرا موضوع آیا تھا لیکن شیخ حقانی نے میرا کہیں اور رخ موڑ دیا ہے. یہ اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی ہے. میں ہی سمجھتا تھا کہ میں بڑا فنا فی الشیخ کی منزل میں آ گیا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا تذکرہ کرتا ہوں. میں جب سے انگلینڈ میں آیا میں نے کسی شیخ کو اپنے پیر کا تذکرہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن یہاں آ کر صرف ایک شخصیت، نوجوان شخصیت مجھے ملی، اور یہ تو خیر میرے پیر بھائی ہیں، خود مشائخ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، ان کی برابری نہیں کرتے. میں نے ان کو دیکھا، اصل میں ریاض الحسن قادری صاحب کو بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میرے پیر بھائی ہیں. لیکن جب شیخ حقانی کی میں باتیں سنتا ہوں تو مزے کی بات ہے کہ خود شیخ ہوتے ہوئے اپنے مریدوں کو ایک ہی چیز سمجھاتے ہیں کہ فنا فی الشیخ کی منزل میں آ جاؤ، کیونکہ یہ خود شیخ کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی ادا ادا کے اندر کریمی بس گئی ہے. میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن مختصر سے وقت کے اندر 5-10 منٹ میں لوں گا تاکہ آپ لوگ تھک گئے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا اور ان کے چاہنے والوں کو بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کی کوئی عمل اگر وہ کوئی کرتے ہیں اور اس کو کوئی اڈاپٹ کر لے تو باعث خیر و برکت ہوتا ہے، لیکن شریعت میں حجت نہیں ہوتا. لیکن اگر انبیاء میں سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ انبیاء کی سنت بن جاتا ہے. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے.
کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وزیر یوشع بن نون کو ساتھ لے کر، اور یوشع بن نون نے ایک کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی رکھ لی ساتھ میں کہ جب بھوک لگے گی کھائیں گے، ساتھ لیا اور اللہ کے حکم سے ڈھونڈنے نکلے ایک اللہ کے ولی کو جن کا نام خضر ہے۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر حل ہو گیا کہ ولیوں کی تلاش کرنا انبیاء کی سنت ہے، ولیوں کو تلاش کرنا۔ اب مختصر کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے۔ راستے میں جاتے ہیں اور ایک جگہ آرام کیا، جس جگہ آرام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں سرنگ بنا کر گزر گئی۔ یہ اٹھے، آگے سفر اختیار کیا، جب کافی مائل آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع، وہ جو کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی ہمارے لیے تیار کی تھی لاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، شیطان نے بھلا دیا، وہ جو کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی تھی جس جگہ آپ نے آرام کیا وہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بنا کر گزر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک ما کننا نبغی، ارے یہ تو وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ اور تلاش میں کس جگہ نکلے تھے؟ مرج البحرین، دو سمندر جہاں آپس میں ملتے ہیں۔ تو پتہ چلا دو سمندر جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں اللہ کا ولی ملتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ملتا ہے جہاں شریعت و طریقت دونوں ملے ہوئے ہوں۔ یہ تو وہی جگہ ہے۔ اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے پلٹے، فوجدا، اور انہوں نے پا لیا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اور اس بندے کی خاصیت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا کیا تھا۔ اب ایک مسئلہ اس کے اندر اور حل ہو گیا، لوگ اعتراضات کرتے ہیں اچھا یہ جو مشائخ بیٹھے ہوئے، اچھا یہ کیا نبیوں سے آگے ہو گئے؟ ان کو بڑا کشف و کرامت ہوتا ہے، بڑا کشف ہوتا ہے، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہر علم دیا جاتا ہے، لیکن علم لدنی سیکھنے کے لیے ولی کے پاس آتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو گئی وہ کیا تھا؟ وہ علاقہ تھا جو خضر علیہ السلام کا تھا، کہ جس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے اس کے چند قطرے اس کی مچھلی کے اوپر پڑ گئے تھے، یا اس فضا میں جس میں اللہ کا ولی سانس لے رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس جگہ اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے وہاں موت کو حیات مل جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ جس جگہ اللہ کا ولی موجود ہوگا مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے شیخ طریقت نے اپنے مریدوں کو تعلیم دی، اور سب سے اچھی گفتگو کر گئے شیخ حقانی صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب۔ تو آپ نے اس مختصر سے وقت کے اندر بہت